الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام سورہ النحل ہے. اسی سورت میں آیت آئی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے نحل کی طرف وحی کی. شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں. تو اس کا جو ایک حیران کر دینے والا جو ایک سسٹم ہے شہد کا اور شہد کی مکھی کا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں کے تذکرے میں کیا ہے. تو وہاں سے یہ نام لیا گیا النحل. ویسے اس سورت کا ایک دوسرا نام بھی ہے سورہ النعم، نعمت کی جمع، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو نعمتیں اللہ کی ہیں ان کا تذکرہ کیا. اس واسطے اس سورت کو سورۃ النعم بھی کہا گیا. اور ویسے غور کیا جائے تو نون اور حا اور لام، یہ اس میں اگر اس کو النحل پڑھا جائے تو شہد کی مکھی ہے، اور نحل پڑھا جائے نون کے پیش کے ساتھ تو پھر اس کے معنی عطیہ، ہدیہ، نعمت کے ہیں. حدیث میں چنانچہ ایک یہ لفظ استعمال کیا گیا اس طرح کہ ما نحل والد ولدہ من نحل الا من ادب حسن، جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بہترین تعلیم اور تربیت سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہ دی. یہ ہے نحل. نحل کا جس کو نحل، ما نحل والد ولدہ من نحل. نحل ورب استعمال ہوا، نحل جو ہے وہ ناؤن استعمال ہوا. تو نحل جو ہے اس کے معنی عطیہ، ہدیہ، نعمت، مہربانی. تو بہترین ادب جس نے سکھلا دیا باپ نے اپنے بیٹے کو، مراد بیٹے سے بیٹا ہی نہیں ہے بلکہ ولد جب لفظ بولا جاتا ہے تو وہاں مولود مراد ہوتا ہے، یعنی جو بھی پیدا ہو، بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہو. اس لیے کہ بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری بھی تو آخر ماں باپ پر ہے جیسے بیٹے کی ہے. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ من عال جاریتین فأدبہما وحسن ادبہما فہو وانا کہاتین فی الجنہ. جس شخص نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کو ادب سکھلایا، اور بہت اچھا ادب سکھلایا. ادب جب دین کے اعتبار سے بولا جاتا ہے تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، عقیدہ، عمل، اخلاق، یہ ساری چیزیں اس لفظ ادب کے اندر آتی ہیں. ورنہ ہمارے اپنے حساب سے نہیں کہ بس ادب کے معنی یہ ہے کہ جھک کر سلام کر لیجئے. ادب دین کے اندر جب بولا جاتا ہے تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں.
تو جس نے 2 اپنی بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کو ادب سکھلایا اور خوب اچھا ادب سکھلایا، تو فرمایا کہ وہ اور میں دونوں جنت میں ایسے ہوں گے. آپ وضم اصابعہ، اپنی دونوں انگلیوں کو آپ نے ملا کر اس طرح فرمایا، اس طرح ہوں گے، مطلب یہ بہت کلوز ہوں گے مجھ سے. تو وہاں تو اس کی کوئی صاف طور پر فرما دیا جو بھی یہ کرے گا. تو ماں باپ میں ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے. تو اگر کوئی ایک لوز کر رہا تو اس کو یہ ماننا نہیں کہ دوسرا کہتے وہ لوز کر رہا تو میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے. دونوں پر ذمہ داری ہے. جو بھی کرے گا وہ اس کا اجر پائے گا، جو نہیں کرے گا وہ اس کو سزا ملے گی. اب اس سے یہ نقطہ بھی معلوم ہو گیا، دین نے تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ ہم ادب سکھلائیں. ہم نے کہا ادب تو ان کی مرضی ہوگی، خود ہی سیکھ لیں گے. ہمارا کام جو ہے ان کو روٹی کپڑا پہنا دینا ہے، روٹی کپڑا حاصل کرنے کا اہل بنا دینا ہے. ہماری ساری تگ و دو، ساری محنت، ساری بھاگ دوڑ اسی کام کے لیے ہے. حالانکہ روٹی کپڑے کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے میں دوں گا، لیکن اللہ نے یہ وعدہ بالکل نہیں کیا کہ تمہارے بیٹے کو مسلمان میں بناؤں گا، ادب میں سکھلاؤں گا، سمجھ میں آیا، اس کی عاقبت بخیر میں کروں گا. اس کا کوئی وعدہ نہیں. یہ ذمہ داری ہر انسان کی ہے، وہ خود کرے، اس کے ماں باپ اس کو کر کے دیں، یہ ساری. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اولاد بڑی ہو کر خود ہی ٹھیک ہو گئی اپنی عقل سے، یہ ٹھوکرے کھا کے، یہ تھپڑ کھا کے کسی کا، ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جزا دے دیں گے. ماں باپ کو کیا ملا؟ ماں باپ نے کچھ نہیں کیا. ماں باپ ابھی ہم نے تو اس کو کپڑے پہنائے صاحب، ہم نے اس کو اعلیٰ درجے کھانا کھلایا. وہ تو ایک جانور بھی چگا ڈالتا ہے اپنے بچے کے پیٹ میں، وہ بھی چگا ڈالتا ہے، چاہے وہ کبوتر ہو کہ فاختہ ہو کہ مرغی ہو، سمجھ ہر ایک جو ہے اپنے بچے کو ٹیک کیئر کرتا. ایک انسان کے اندر جو ماں باپ ہیں، انسان وہ صرف اتنا ہی کریں گے تو پھر کیا فرق ہو گیا ہے اس میں اور ایک جانور کے اندر. معاف کیجئے میں بالکل بغیر روڈ رعایت کے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے فَقُلْ انما انا نذیر مبین، انی انا النذیر المبین. آپ کہہ دیجئے میں کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں. تو اگر ہم کو یہ قرآن اور یہ حدیث لے کر بیٹھنا ہے، بغیر روح رعایت کے بات کہنی ہے، پیغمبر کی بات، اللہ کی بات پہنچا دینی ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کے واسطے، اگر اس کا فائدہ ان کی دین کے لیے ہے، ان کی آخرت کے لیے، تو یہ ہمارا کرنا ہے. اور ہم بحیثیت ماں باپ کی جو ہماری ذمہ داری وہ ہم کر رہے ہیں. اور اگر یہ نہیں کر رہے ہیں، جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جو ایک ہر باپ جو اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو، پھر تو ہم وہی کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب حسن سے بڑھ کر کوئی چیز باپ نے اپنے بیٹے کو نہیں دی. تو یہاں نحل، میں نے کہا کہ نحل کا لفظ بھی عطیہ اور ہدیہ کے معنی میں ہے، بیس ورڈ یہی ہے، نون ہے اور لام، تو یہاں نحل آیا. یہ سورہ نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں قبل ہجرت، اور مضمون سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلی ہجرت جو ہے وہ ہو چکی ہے. کون سی ہے پہلی ہجرت؟ پہلی ہجرت کون سی ہے؟ بسینا کے جو حبشے کی، وہ ہجرت ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ اس ہجرت کے بعد مکے میں قحط پڑا تھا اور مکے والے پریشان ہوئے تھے. اب ان کو جو ہے ان کے پیر زمین پہ ٹکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ورنہ تو وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نظر میں ہی نہیں لا رہے تھے. لیکن اب ان کو اپنی حقیقت معلوم ہونے لگی تھی اور اب ذرا عقل سے باتیں کرنے لگے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذرا شریفانہ انداز ان کا ہو گیا تھا، اختیار کر لیا تھا. اور یہ ہوا کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، وہ قحط ٹلا اور پھر حالات جو ہیں وہ حسب سابق نارمل ہوئے. اس کا تذکرہ بھی یہاں ایک مثال کے ذریعے سے اس صورت میں ہے کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ایک مثال دی ایک بستی کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جس میں بڑا اطمینان تھا،
بہت ہی سیٹسفیکشن تھا وہاں، مطمئن یاتیھا رزقھا من کل مکان، ہر ایک جگہ سے ان کو کھانے پینے کو مل رہا تھا. فکفرت، کفر کیا انہوں نے، اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان کو مزہ چکھا دیا مصیبتوں کا اور بھوک کا اور تنگی کا. تو وہ ایک مثال دی، اور مثال دے کر یہ حاصل یہ کہ پھر متوجہ ان کو شرم آیا، عقل آیا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت نازل ہوئی حبشے کی ہجرت کے بعد، وہ قحط گزر گیا تب کہیں یہ سورہ نازل ہوئی، جس کے معنی یہ ہیں کہ آخری دور ہے یہ مکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور جو ہے بعد نبوت، اس کا یہ آخری زمانہ ہے کہ جس میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. اور یہی دور ہے سورہ الانعام کے نازل ہونے کا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الانعام اور یہ سورۃ النعم یا سورۃ النحل، یہ دونوں مل جلے وقت میں آئی ہیں. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ گیا ہے، جلدی نہ مچاؤ. کیا ہے وہ حکم؟ دراصل مشرکین کہا کرتے تھے، اور ایک یوں کہیے کہ بس جب ملے تو یہی منہ سے نکلے، ایک تقیہ کلام جس کو کہتے ہیں، وہ ایک انداز بن جانا، بس یہی کہا کرتے. ارے صاحب اتنا کہہ رہے کہ آج کہہ چکے ہیں آپ، عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، آ جائے گا. ہم تو رات دن آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی بات مانتے نہیں، عذاب تو کہیں آیا نہیں. کہاں ہے وہ عذاب جس کے آپ ہم کو ہمیشہ ڈراوے دیتے ہیں؟ یہ بس جب ملیں تو یہی کہیں. کیا بتلانے کے لیے یہ کہ ہم ٹھیک تم غلط، تمہاری ساری جو باتیں ہیں یہ جھوٹ کا پوٹ ہیں، اس کے زیادہ اور کچھ نہیں. اس لیے کہ عذاب آنا ہوتا تو آ چکا ہوتا، کب آئے گا وہ عذاب؟ ہم آپ کی مخالفت کیے چلے جا رہے ہیں اور وہ عذاب آتا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط ہم صحیح. یہ تھی وہ بات. تو اللہ تعالی نے فرمایا اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا ہے، جلدی نہ مچاؤ. مراد یہ ہے کہ یہ مہلت جو ملی ہے کہ ابھی تک عذاب نہیں آیا، بے وقوف ہو، یہ نہ سمجھو کہ عذاب نہیں آئے گا اس لیے تم صحیح ہو اور پیغمبر غلط ہیں. یہ مہلت تم کو ملی ہوئی ہے، عذاب تو تمہارے سر پر لٹکا ہوا ہے، جب چاہے ہم اسے گرا دیں، تمہارے اوپر مسلط کر دیں. لیکن جو مہلت ملی ہوئی ہے، عقل کا یہ تقاضا نہیں کہ جلدی کرو کہ صاحب یہ مہلت بھی ختم کرو، جلدی آ جائے عذاب. عقل کا تقاضا یہ کہ اپنے آپ کو اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر درست کر لیا جائے. فلا تستعجلوہ. چنانچہ کیا ہوا؟ وہ یہ کہ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ایک قسم کا عذاب ہی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں اس عذاب سے مراد کیا، پہلے تو اس کو سمجھ لیا جائے. امر سے مراد، بعض کہتے ہیں قیامت، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ہجرت، بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے دنیا ہی کا کوئی عذاب جو مکے والوں کو ملا. تینوں چیزیں ہیں، تینوں کو میں پہلے وضاحت کر دوں کس طرح سے. مکے والوں کے حق میں عذاب، پہلا عذاب جو ہے بعد از ہجرت جو آیا وہ بدر کا تھا، جس نے واقعتاً قریش مکہ کی کمر توڑ دی تھی. یہ بات بالکل درست ہے. قریش مکہ کی جو کمر ٹوٹی تھی بدر میں، پھر وہ نہ جڑ سکی. تھوڑا سا یوں کہیے کہ جس کو یوں کہا کرتے ہیں کہ ایک ذرا سی مالش کر دیجیے تو درد میں تھوڑی دیر کے لیے ذرا سکون ملتا ہے، وہ سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ہونے جا رہا ہوں. ویسی شکل احد میں ہوئی تھی، لیکن حقیقتاً وہ کمر ٹوٹی ہوئی جو تھی وہ جڑی نہیں تھی. اس کو وہ بھی محسوس کرتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر لگاتار جو ہے مسلسل سن 8 ہجری تک برابر ان کو جو ہے وہ زخم پر زخم پہنچتے رہے، اور آخر یہ ہوا کہ زخموں کی تاب نہ لا کر اپنے کفر کو انہوں نے اس سے یا تو جو جانیں دے دیں اور بقیہ جو رہ گئے انہوں نے توبہ ہی کی. ظاہر ہے کہ یہ عذاب تھا. تو یہ تو یوں کہ یہ دنیا کا عذاب. قیامت ہمارے اعتبار سے جائے کتنی بھی دور ہو، لیکن اپنی علامات اور اپنی نشانیوں کے اعتبار سے جب کسی چیز کی علامتیں نظر آنے لگتی ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھا کرتے کتنی دور ہے، یہ کہتے قریب ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے آپ ڈاؤن ٹاؤن جا رہے ہیں، آپ کو دور سے سیئرس ٹاور نظر آنے لگتا ہے، کچھ اور بلڈنگیں نظر آنے لگتی ہیں، کہتے ہیں بس ڈاؤن ٹاؤن آ گیا. ارے صاحب ابھی تو 5 میل ہے. لیکن کون کہتا؟ کوئی نہیں کہتا 5 میل ہے، 6 میل ہے، کہتے ہیں بس ڈاؤن ٹاؤن تو قریب آ گیا، دیکھیے عمارتیں نظر آنے لگی. یہ علامات
اور آثار جب کسی چیز کے سامنے آنے لگتے ہیں تو پھر اس کو دور نہیں کہا جاتا، اس چیز کو اس کو نزدیک کہا جاتا. سمجھ آئی نہیں بات؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا میں تشریف لانے کو قیامت کی علامت قرار دے رہے ہیں. میں بھی علامات قیامت میں سے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کے بعد جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے. کسی اور نبی آنے کا اگر احتمال ہوتا تو کہا جاتا کہ اس کے بعد کبھی دیکھیں گے قیامت کی بات. لیکن یہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پتہ نہیں کب آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قریب ہے، اب آئے کب آئے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ دور تو نہیں ہے. نہیں بات یہ. تو اس اعتبار سے امر اللہ سے مراد قیامت ہے، آ گیا. اور جب یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نزدیک، بہت قریب ہے. اور لفظ آ گیا اس کو قریب بتلانے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے ماضی کے صیغے سے. تیسری چیز ہجرت. ہجرت بھی اس کے معنی لیے گئے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ واقعہ یہ ہے کہ ہجرت نے نبی کریم صلی اللہ ہجرت جب آپ نے فرمائی تو مکے والوں نے کیا سمجھا؟ مکہ والوں نے سمجھا بس ٹھیک ہے، ہم کو عافیت مل گئی. تھوڑی سی بھاگ دوڑ انہوں نے کی، لیکن جب دیکھ کر نہیں ہاتھ آئے، چلو چھوڑو، ہم کو عافیت مل گئی. روز روز کی جھک جھک جائے جہاں در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، کون ان کو رکھے گا؟ تو اس وقت عافیت محسوس ہوئی. لیکن تھوڑے ہی وقت میں معلوم ہو گیا کہ نہیں، غلطی تھی. ان کا جانا ان کے حق میں مفید ہوا اور ان کا چلا جانا ہمارے حق میں نقصان دہ ہوا. تو ہجرت جو ہے اس کو بھی ان کے حق میں عذاب قرار دیا مکے والوں کے. تو فرمایا کہ آ چکا ہے اللہ کا حکم، سو جلدی نہ کرو، جلدی مت مچاؤ. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اس کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے کہ جو تم شرک کرتے ہو، اس کے ساتھ شریک کرتے ہو. یہ لفظ کیوں آیا؟ وہی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب جس کے وعدے تھے، نہیں آتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم جھوٹے. تمہارے جھوٹے ہونے کے معنی کیا؟ تم جو بات کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، کوئی معبود نہیں، یہ غلط ہوا. اور ہمارا طریقہ کہ ہم جو ہے اتنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہمارا طریقہ صحیح نہیں بات. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں غلط. اللہ شرک سے کہیں اس کی ذات بلند و بالا اور پاک ہے، اس لیے تمہارا طریقہ کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا شرک والا. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. رہ گئی بات یہ ایک اور اعتراض ہوتا تھا مشرکین کا کہ صاحب اول تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نبی ہیں، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اگر اللہ میاں نے نبی بنانا ہی تھا تو کیا مکے کے رؤساء مر گئے تھے؟ کوئی رئیس امیر نہیں ملا تھا. یہ محمد ابن عبداللہ کو جو ہے نبی بنایا گیا. بھلا کوئی عقل ہے جو اس کو تسلیم کرے گی؟ بڑوں کو چھوڑ کر ایک یتیم بچے کو بنا دیا نبی صاحب. ہماری عقل نہیں اس کو مانتی. یہاں فرماتے ہیں اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے حکم سے روح دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. یہ روح دے کر مراد کیا ہے؟ یہاں وہ علم نبوت، علم پیغمبر، وہ تائید، وہ توفیق اور تائید جو اللہ تعالی کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوتی ہے. وہ تائید جو ہے وہ اس کو روح کہتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ کیسی تائید؟ اس تائید کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ بس جہاں کو پیغمبر چلے اور ساری طاقتیں وہاں سے چھٹتی چلی گئیں، ہٹتی چلی گئیں، اور پیغمبر کا جو ہے وہ غلبہ حقیقتاً اور صورتاً سب کچھ. محض تائید کا یہ معنی نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل تائید جو ہے وہ یہ ہے جو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے کہ پیغمبر جو دعوت دیتے ہیں اس کی معقولیت دنوں میں نہیں، مہینوں پہ نہیں، اور سالوں پر نہیں، صدیاں بھی گزر جائیں گے، اس کی معقولیت کو تسلیم کیا جاتا رہے گا. اس کی چمک دمک میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس کے مقابلے میں اور فلسفے جو ہیں وہ آتے ہیں، چمک دمک دکھلاتے ہیں اور چراغ کی طرح ٹمٹما کر جو ہے وہ گل ہو جاتے ہیں. اور فلسفوں کو یہ حال ہے. اس کی میں ابھی مثال میں دے رہا تھا MCC ہی میں کہ دیکھ لیجئے صاحب، ابھی ہمارے زندگی میں ایک سورج ابھرا کس کا؟ کمیونزم کا. 70 سال 80 سال، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر آپ 80 سال بتا سکتے ہیں.
80 साल पहले इस चिराग को रोशन किया गया, उसकी रोशनी जरा फैली, कैसी फैली, सारे फलसफे उसके सामने मांद। हर मुल्क में मालूम होता है कि कम्युनिज्म जो है उसको कबूलियत हासिल हो रही थी, उसी का सिक्का रवा था। लेकिन अब क्या आलम है, कहीं उसकी रोशनी है, कहीं कोई उसका नाम लेने को तैयार है। वो तेल ही उसका खुशक हो गया जिसमें जहां से वो रोशनी उसकी निकल रही थी। 80 साल के अंदर ये फलसफा दफन हो गया। लेकिन इस्लाम, और कितने फलसफे, कितने आए। हिस्ट्री की बुक उठाकर देखिए तो कहीं कहीं किसी का तस्करा मिलेगा, वरना तो बहुत सौ को नाम भी मालूम है। लेकिन इस्लाम को 14 सदियां गुजर गई। ये तो जिसको हम इस्लाम कहते हैं, और अगर कुरानी जुबान में इस्लाम को लिया जाए तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त से चलिए। इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात हैं, अल्लाह का एक होना और कयामत का सजा और जजा के लिए कायम होना और अल्लाह की तरफ से हिदायत के लिए पैगंबरों का दुनिया में आना, ये जो बुनियादी चीजें हैं इस्लाम की, ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त से चली आ रही हैं। इनकी माकूलियत कहीं इसमें किसी जमाने के अंदर इसको ये नहीं किया गया ये वो फलसफा है जिसको दफन कर दीजिए और दुनिया में हमेशा के लिए कभी वो फलसफा नापैद हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो वो सूरज है कि इधर निकला इधर डूबा तो इधर निकला। ये हो सकता है कि एक मुल्क के लोग भूल जाएं इस दर्स को, तौहीद का अकीदा, आखिरत का अकीदा, उसको छोड़ बैठें, लेकिन पूरे रूए जमीन से ये फलसफा जो है नापैद हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। यह है दरअसल अल्लाह की ताईद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कि जिस चीज की दावत देते हैं और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से दरअसल गलबा उसी को हासिल होता है। गलबे के माना यही है कि उसकी जिंदगी और ताबिंदगी बाकी रहती। तो युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूह, यहां रूह से मुराद वही है अल्लाह की ताईद जो पैगंबरों को हासिल हो। मुमकिन है शायद यही रूह का लफ्ज कहीं पहले भी इस्तेमाल हुआ हो, बाइबल वगैरह में, तौरात में, इंजील में। इन लोगों ने उस रूह का मतलब क्या समझा, वो खुदा, तीसरा खुदा मान लिया उसको, है कि नहीं? क्या भाई, एक तो बाप, एक जो है वो बेटा, तीसरा रूह। वो जो रूहुल कुदुस उन्होंने जो किया, वो हो सकता है कि वो पिछली किताबों में रूह जिस अहमियत के साथ उसका तस्करा आया होगा अल्लाह की तरफ से इस ताईद का, उन्होंने उसको, हिंदुओं में देख लीजिए आप, हिंदुओं के अंदर आप जाकर पूछें ब्रह्म क्या चीज है। मैंने पूछा था एक पंडित से, मैंने कहा भाई ये जो ब्रह्मा और ब्रह्म जो है तुम्हारे यहाँ इसके बारे में क्या तस्वुर है? इसलिए कि मेरा ध्यान ये था कि कहीं ना हो ये घूम फिर करके ये इब्राहिम का लफ्ज है जो बदल सदल करके ये ब्रह्मा बना। तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ क्या तस्वुर, कोई फर्द था, कोई शख्स था ये ब्रह्म, कि इसका क्या कैरेक्टर है, क्या किरदार है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी हिस्ट्री? तो कहने लगा हमारे यहाँ तो कोई फर्द नहीं था। और क्या था? कहने लगे एक शक्ति, एक ताकत है, एक कुव्वत है, लेकिन यह है कि ये कोई फर्द नहीं था। बात वही, मैंने कहा ये बिगाड़ इनके अंदर आया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यूं कहिए कि उनकी जो खुसूसियात थी, उनकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से जो उनको ताईद और नुसरत हासिल हुई थी, उसकी शक्ल इनके यहां बिगड़ते बिगड़ते युवा के ये शक्ति रह गई है और फर्द बीच में से गायब हो गया। वल्लाहु आलम। तो यही होता है। इसी तरह से इनके ईसाइयों के यहां यह हुआ कि रूह, उसको तीसरा उकनूम जो है, तीसरा उकनूम क्या मतलब है? यानी वो तीन शक्तियां जो हैं मिलकर एक खुदा बन रही हैं, तीन ताकतें मिलकर के एक खुदा बन रहा है ना, उसको क्या कहते हैं? हाँ, ट्रिनिटी। वो जो है, तो उनके यहां एक उसमें ताकत, उसको वो रूह कहते हैं। यहां युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूह वो मुराद बिल्कुल नहीं है। ये अल्लाह की ताईद और उनकी नुसरत और जो खास तौर पर पैगंबरों को जो इल्म दिया जाता है वो। तो फरमाया कि ये अल्लाह के इख्तियार में है, तुम्हारे मशवरे की इसमें क्या जरूरत है? तुमसे पूछें अल्लाह मियां, हाँ भाई जरा बताना मैं किसको नबी बनाऊं, हमारे इख्तियार की चीज, हम जिसको चाहे दें। अनज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून, यह हुक्म देकर के और यह हिदायत देकर उनको नबी बनाया जाता है कि डराओ तुम इस बात के लिए कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, लिहाजा तुम मुझसे ही डरते रहो। अब आदमी जो है, इंसान
ہر ایک سے ڈرنے لگتا ہے. دیکھتے ہیں ہندوستان کا ہندو اور مشرک جو ہے اس کے یہاں دیکھ لیجئے جا کر کے، بھائی تمہارا معبود کون ہے؟ کوئی گن کے نہیں بتا سکتا کہ ہمارا معبود اتنے ہیں اور فلاں فلاں ہیں. ہر چیز کو معبود بنا لیا. جو آپ لوگوں تو ماشاءاللہ جانتے ہی ہوں گے، مدورے ساؤتھ انڈیا میں میرا جانا ہوا مدورے، تو وہاں ایک ہی چیز ہے جس کو ہر ایک جا کے دیکھتا ہے، وہ وہاں کا ٹیمپل ہے. وہاں اور کوئی چیز نہیں دیکھنے کے قابل، وہ ٹیمپل ہے. تو خیر اپنا گھوم پھر کے ان کے ساتھ ٹیمپل بھی دیکھنے کے جانا. میں نے کہا کوئی خاص چیز ہوگی، چلو دیکھنے. اب ہم چلے، وہ دروازے کے پاس ہی جیسے پہنچے، توبہ توبہ، وہاں جو خوف طاری ہوا، اب بھاگ لو یہاں سے، ہم نہیں تھے. وہ دروازہ ہی جو اس کا ہے کہ صاحب یوں دیکھو تو ٹوپی پیچھے گر جائے، اور اس دروازے میں ہے کیا؟ ملینز کی تعداد میں اس میں بت رکھے ہوئے، ایک اوپر ایک اوپر ایک، وہ گن ہی نہیں سکتے ان بتوں کو. یہ ان کے معبودین، بھیانک شکلیں اس کی، مختلف شکلیں ان معبودین کی. یہ اہنسا کے پجاریوں کے معبود. میں تو واقعی سوچا کرتا ہوں یہ کم وقت ہمیں جو ہے لان تان کرتے ہیں کہ صاحب یہ بڑے ظالم ہیں، بڑے جابر ہیں، بڑے سفاک ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اور آدمیوں کو ان کے تو معبود جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے تو وہ کلہاڑی اس پہ رکھی ہوئی، اور معلوم ہوتا ہے کہ ایسے وحشی ان کو بناتے ہیں کہ جن سے ڈر لگے. تو خیر ان کے ہاں کیا ہے، جس چیز کے بارے میں ان کو ذرا ہی احساس ہوا یہ نقصان دے سکتی ہے، انہوں نے بنا لو معبود. جس چیز کے بارے میں ذرا یہ خیال ہوا فائدہ دے سکتی، بنا لو معبود. گائے کا دودھ فائدہ مند ہے، معبود بنا لو. پیپل کا پتا فائدہ دیتا ہے، معبود بنا لو. سانپ نقصان دے سکتا ہے، معبود بنا لو. شیر جو ہے نقصان دے سکتا ہے، معبود بنا لو. ہر چیز کو جس میں ذرا نقصان نظر آیا تو معبود بنا لیا، ذرا فائدہ نظر آیا معبود بنا لیا. تو بات واقعہ یہ ہے کہ جو صرف اللہ سے ڈرے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہ ڈرے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. لا الہ الا انا فاتقون، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے ڈرو بھی مجھ سے ہی. یہ تم اپنا ماتھا کہاں کہاں ٹیکتے پھر رہے ہو، کہاں ٹیکو گے لے جا کر؟ سب سے ہٹا کر ایک ہی جگہ کیوں نہیں ٹیک لیتے؟ فاتقون، مجھ سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق. رہ گئی بات یہ کہ یہ قیامت کا برپا ہونا، تو اس کے لیے تو بس ہم اتنی بات فرمائی گئی، آسمانوں کو اور زمین کو اللہ نے برحق پیدا کیا ہے. تو اس لیے اگر ان میں سے کوئی چیز، یہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا ہونا بے حکمت نہیں ہے، تو جس انسان کے واسطے یہ ساری چیزیں بنی ہیں، کیونکہ ساری چیزیں اسی کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اس انسان کی کوئی غرض نہیں کھاؤ پیو مر جاؤ. یہ تو بڑی بے حکیمانہ بات ہے. تو قیامت کے واسطے، قیامت کے لیے دلیل کے طور پر یہ ایک لفظ لا ہے، خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حکمت کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، بلند ہے اس کی ذات ان چیزوں سے کہ جن کو تم شریک کرتے ہو. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اب ان نعمتوں کا تذکرہ بڑی خاص ترتیب کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو انسانوں کو حاصل ہے. فرمایا انسان کو پیدا کیا نطفے سے، ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا. نطفہ پانی کا ایک معمولی قطرہ جو ہے اس کو کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں آپ ایک سیل سے یہ انسان پیدا ہوا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، مگر جس کی حقیقت یہ ہے، یہ بڑے ہونے کے بعد کیسے ہو گئے؟ کھلے جھگڑالو. یہ ہم سے ہی جھگڑنے لگے، اپنی حقیقت بھول گئے، کہاں سے چلے ہیں، کیا ان کی حقیقت تھی، اور بڑے ہو کر اپنے کو بھول کے اب اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم سے ہی جھگڑنے لگے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور ہم نے ان کے اوپر مزید نعمتیں کیا کی، مہربانیاں. چوپائے بنائے ہم نے ان کے واسطے. چوپائے کا لفظ جب بولا جاتا ہے اردو میں اور عربی میں انعام، تو اس سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ مویشی کا بھی لفظ دوسرا ہے، لیکن کون سے جانوروں کے لیے بولتے ہیں؟ بکری، گائے، بھینس، اونٹ، ان کو بولتے ہیں مویشی اور چوپائے، اور عربی میں انہی کو انعام کہا جاتا ہے. فرمایا کہ ہم نے
پیدا کیا اس نے چوپایوں کو لکم تمہارے واسطے، فیہا دفء اس میں تمہارے لیے لباس رکھا ہے. دفء کے معنی آتے ہیں حرارت کے، جس کو وارمنس یہ جو ہے یعنی گرمی حرارت. تو انسان جو لباس پہنتا ہے جانوروں سے لیا ہوا وہ گرمی کے لیے پہنتا ہے، سردی کے لیے مطلب سردی کے موسم میں گرمی پہنچانے کے، چاہے تو اس کا لیدر کا ہو اور چاہے وہ اون کا ہو، اولن. اس لیے دف کا لفظ یہاں لائے. فرمایا تمہارے لیے لباس رکھا. ایک فائدہ تو یہ ہوا. فرمایا ومنافع اور بھی فائدے ہیں اس میں. وہ کیا فائدے ہیں؟ صاحب ان کی ہڈیوں سے فلاں چیزیں آپ بناتے ہیں، ان کے چمڑے سے آپ جوتے بناتے ہیں، آپ اٹیچی کیس بناتے ہیں، آپ بیگ بناتے ہیں، اور کیا بناتے ہیں صاحب، کتنے فائدے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو. تو چوپائے جو ہیں کتنے فائدے. یہ کیوں کہا گیا؟ فرمایا کہ دیکھو انہیں غور کرنے سے جان تمہارے اندر بھی ہے، جان ان کے اندر بھی ہے. کون اپنی جان دیا کرتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چوپایوں کو تمہارے سے زیادہ طاقتور ہیں، تمہارے سے زیادہ جاندار ہیں، تمہارے سے زیادہ ڈیل ڈول والے ہیں، لیکن جب چاہے تم چھری لے کر ان پر کھڑے ہو جاتے ہو اور جو چاہے تم جس طرح چاہے ان کو استعمال کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا، تبھی تو یہ تمہارے اختیار میں ان کو دے رکھا ہے، جس طرح تم چاہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. 3 فائدہ تو یہاں بتلا ہے، چوتھا ایک اور بھی فائدہ ہے. فرمایا تمہارے لیے ان میں رونق بھی ہے جب تم ان کو چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو اور پھر واپس لاتے ہو. تسرحون چرانے کے لیے لے کر جانا، تریحون شام کو واپس لانا. جانور جو ہیں یہاں ہمارے یہاں اس کی کیا رونق ہم تو جانتے ہی نہیں، اس واسطے کہ ہمارے یہاں تو یہ رونق ہے بھائی کاروں کی. لیکن جن قبائل میں خود امریکہ کے آپ ٹیکساس میں چلے جائیے، بڑی رونق کسی خاندان کی کیا ہے، اس کے یہاں اتنے گھوڑے ہیں، اس کے یہاں اتنی گائے بندھی ہوئی ہیں، اتنی یہ ہیں اس کے یہاں رونق. تو جن لوگوں کی زندگیاں یہ ہیں کہ ان کی رونق اس سے ہے، ان کے لیے یہ واقعتاً یہ ایک بات ہے سمجھنے. فرمایا تمہارے یہ رونق ہے ان چوپاؤں کے اندر جب تم ان کو چرا کر واپس لاتے ہو اور چرانے کے لیے لے جاتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ. فرمایا تم اپنے بوجھ بھی ڈھوتے ہو ان کی کمر پر لاد کر کے ایسی جگہ لے جاتے ہو جہاں تم اپنی جان مارے بغیر نہیں لے جا سکتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے کہ جانوروں پر آج بھی جہاں اتنے ترقی کر چکی سائنس، لیکن جانوروں کو بال برداری کے لیے آج بھی استعمال کیا جاتا. پہاڑوں کے اندر ملٹری میں آج بھی گھوڑے استعمال ہوتے نہیں ہوتے، خچر استعمال ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر جگہ وہ ساری چیزیں نہیں پہنچ پاتی. ہوائی جہاز اور یہ اور وہ اور موٹر سائیکل اور موٹریں ہر جگہ نہیں جاتی. وہ آج بھی ضرورت مند ہے اس بات کے کہ گھوڑے اور خچر رکھے جائیں اور وہاں ان کے ذریعے سے جایا جائے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ اور تم بوجھ ڈھوتے ہو اپنے ایسے بستیوں کی طرف کہ لم تکونوا بالغیہ تم نہ پہنچ سکو وہاں تک مگر جان مار کر. اگر ایک من کا وزن اپنے کمر پر لاد کے چلیے، کہنے کے چلیے صاحب 5 میل، تو پھر پتہ چل جائے گا ہاں اللہ کی نعمت کتنی ہے جانوروں کا ہونا. ان ربکم لرؤوف الرحیم. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اختیار میں جو ان چیزوں کو دے رکھا ہے یہ اس واسطے کہ تمہارے رب جو ہیں وہ رؤوف الرحیم ہیں، مہربان ہیں، کرم والے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اسی واسطے یاد ہوگا سورہ مائدہ میں جہاں ذبح کا مسئلہ آیا تھا، وہاں میں نے یہ نقطہ بتایا تھا. مفسرین میں بعض حضرات اس نقطے کو بیان کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، واقعی دل کو لگتی ہے بات کہ یہ جو اللہ کے نام سے ذبح کرنا، اس کا ایک فلسفہ بھی ہے. علاوہ اس کا کہ حکم ہے اللہ کا، حکم ہے شریعت کا، لیکن اس کا ایک فلسفہ بھی ہے. یوں تو ہر چیز کو بسم اللہ کے نام سے استعمال کیا جانا چاہیے، سمجھ آئے؟ یہ تو ہے، بالکل صحیح ہے. کل امر
ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع. ہر وہ چیز اہم کہ جس کو اللہ کے نام سے نہ شروع کیا گیا وہ ایسا جیسے تم کٹی کوئی چیز ہوتی. اسی طرح سے کھانا کھانا بسم اللہ پڑھ کر ہونا چاہیے، نہیں پڑھو گے تو بے برکت ہے وہ کھانا. ایک تو ہے یہ فضائل کسی چیز کے، بسم اللہ کے ساتھ یہ کام کرو گے تو اس میں خیر ہوگی، برکت ہوگی، خوبی ہوگی، کمال ہوگا. لیکن ذبح کے اندر یہ صورت نہیں ہے کہ محض اس کے اندر خوبی پیدا کرنے کے واسطے بسم اللہ کہی جا رہی. وہاں اس کی نوعیت ایک اور دوسری بھی ہے، سمجھا نہیں؟ ایک تو یہ کہ ہر جگہ بسم اللہ ہونی، تو لاؤ بھائی ذبح میں بسم اللہ اس اعتبار سے بھی. لیکن یہاں ایک اور بھی خصوصیت ہے، اس نے اس کو یہاں زیادہ اہم بنا دیا بسم اللہ کہنے کو. اور وہ کیا ہے؟ وہ جو میں ابھی اشارہ کیا تھا، میں نے کہا تھا جان ہم میں بھی ہے، جان ان میں بھی ہے. پھر کیا بات ہے کہ ایک جان والا دوسری جان والے کو کھائے، ایک جان والا دوسری جان والے کو اپنے لیے جب دل چاہے اس کو اپنی غذا بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ اس کی اجازت دے دی ہے. سنانچہ جہاں اللہ نے اجازت نہیں دی وہاں آپ نہیں کر سکتے. اللہ نے جن کی اجازت دے دی ان کو آپ اپنے لیے غذا بنا لیتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں شکار کے لیے آپ جائیں، دو چیزیں ہیں شکار میں. ایک تو یہ انہوں نے کہا نشانہ دیکھیں گے بہت مزہ آ رہا ہے مارنے میں، منع ہے، اجازت نہیں ہے اس لیے مارنے کی جانوروں کو. انہوں نے کہا بھائی بہت مزہ آ رہا، مارو چھوڑو مارو گا نہیں. ایک شکار اس لیے ہے کہ شکار کریں گے، کھائیں گے، کھلائیں گے، اب جائز. سمجھ آئی نہیں بات؟ اللہ نے اجازت دی ہے. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو پھر بسم اللہ کہنا جو ہے محض برکت کے لیے نہیں ہے، بلکہ برکت کے ساتھ اس احساس کو بھی بیدار کرنے کے لیے ہے کہ مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی جاندار ہے، میں بھی جاندار ہوں، مجھے بھی دنیا میں جینے کا حق ہے، اس کو بھی جینے کا حق ہے. مگر اس اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ میں اس کو اپنے لیے غذا بناؤں. اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے بھی یہاں بسم اللہ کہنا، یہ ہے اہمیت اس بسم اللہ کی. اس لیے اسی واسطے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کی زیادہ اہمیت ہے کہ بسم اللہ اگر بالارادہ چھوڑ دیا گیا تو وہ حلال نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے. ہاں بھول سے اگر ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ مسلمان نے اگر بھول سے چھوڑا اس کے دل میں ہے بسم اللہ، تو یہ رعایت کی گئی ہے. الناسی کا ذاکر، چونکہ حدیث میں ہے کہ جیسے بھولنے والا ایسا ہے جیسے یاد کرنے والا. اس لیے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں بھول کے اگر مسلمان نے چھوڑ دیا بسم اللہ، ہم کہیں گے دل میں ہے چلو کوئی بات نہیں، لیکن ارادتاً اگر چھوڑ رہا ہے تو پھر یہ غلط ہے. اس لیے کہ وہ جو حکمت ہے بسم اللہ کی وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. تو اسی بات یہی تو خوبی امام ابو حنیفہ کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جو ہے وہ دراصل احکام شریعہ کی گہرائیوں میں پہنچتی ہے اور ٹٹولتی ہے کہ یہاں حکم شریعت جو آیا ہے اس کے نیچے اس کی تہ میں کیا چیز ہے، وہاں ان کی نظریں جاتی ہیں. تو اس لیے ان کے سارے مسائل جو ہیں وہ عجیب بڑے فلسفیانہ، بڑے حکیمانہ. تو فرمایا کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم، ان چیزوں کو تمہارے اختیار میں دینا اس لیے ہے کہ آپ کے رب جو ہیں تمہارے رب وہ رؤوف الرحیم. فرمایا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ان چوپاؤں کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جانور. فرمایا گھوڑے، خچر، بغال، الحمیر اور اسی طرح سے گدھے. فرمایا کہ یہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو، لترکبوها وزینہ، اور تاکہ اس سے تمہارے یہاں رونق ہو. اتنے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، اتنے خچر بندھے ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بہت کاروبار پھیلا ہوا ہے. یہ ہے زینہ. تو ایک تو یہ کہ یہاں کھانے کا تذکرہ نہیں، کھانے کا تذکرہ وہاں تھا کہاں؟ الانعام کے اندر. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو. اور یہاں دو فائدے بتلائے، لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، سواری کر سکتے ہو اور ایک خوشنمائی، رونق. اسی واسطے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے کے گوشت کو مکروہ کہتے ہیں. جہاں تک خچر کا تعلق ہے، گدھے کا تعلق ہے، اس پہ تو اتفاق ہو گیا. گدھے میں دو قسم کے ہیں، ایک تو ہوتا ہے حمار وحشی، جنگلی گدھا، اس پہ تو اتفاق حلال ہے. ایک ہے پالتو گدھا، اس پر اتفاق ہے کہ وہ حرام ہو گیا. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
पालतू गधे अलहमार अलअहली और अलमुता, इन दोनों को मुतअतुन निसा, मुतआ और पालतू गधे जो हैं उनको आपने हराम करार दे दिया खैबर में। ग़ज़वा खैबर कब हुआ? चलिए नहीं मालूम तो नहीं मालूम। ग़ज़वा खैबर कब हुआ जी? नहीं मालूम है। फतेह मक्का से पहले हुआ, फतेह मक्का के बाद हुआ? पहले हुआ। तो ये तक बस थोड़े ही पहले हुआ है, सन 8 ही में हुआ है। तो सन 8 में ग़ज़वा खैबर हुआ और सन 8 ही में फतेह मक्का हुआ शव्वाल में। तो उससे पहले हो चुका, रमजान से पहले खैबर सन 8 में। तो सन 10 में तो आपके इंतकाल ही हो गया रबीउल अव्वल में। और उसके बाद इसका मतलब ये आखिरी आपके जमाने हैं। तो जब इसका मतलब यह है कि आखिर में आपने हराम करार कर दिया, तो उससे पहले मालूम होता है कि हलाल रहे होंगे या लोग हलाल समझते होंगे। इसी तरह से मुतआ, किसे कहें मुतआ?